حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تبارک و تعالی کی یاد. نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آیا اور نہ اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا. اگر اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں آیا بھی نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا بھی نہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے درمیان کا فاصلہ ہے، جو اس کے درمیان کا وقت ہے، وہ بھی انسان اپنی مرضی کے ساتھ نہ گزارے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مضمون باندھا، جو قرآن کا نظریہ ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک آیت کے اوپر سوال کیا اور پھر خود ہی اسی آیت کے بعد اللہ نے جواب بھی دیا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا، کہاں تک جائے گا؟ چلا جا. سوال کیا کس حد تک جا سکتا ہے، کہاں تک بھاگ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. اینما تکونوا، کہاں جائے گا؟ چلا جا. یدریکم الموت، موت نے تیرا پیچھا کرنا ہے، موت تیرے پیچھے آئے گی، موت سے بچ نہیں سکتا. یہ تجھے پچھاڑے گی، یہ تیرے گریبان میں ہاتھ رکھے گی، یہ تیرے گلے کو پکڑے گی. اس نے تیری ہڈیوں کو توڑنا ہے، اس نے تیری سانسوں کو توڑنا ہے، اس نے تجھے گھر سے نکالنا ہے، اس نے تجھے بیوی سے جدا کرنا ہے، اس نے تجھے اولاد سے جدا کرنا ہے، اس نے تجھے مال سے جدا کرنا ہے، اس نے سب سے جدا کر دینا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے کتنے مضبوط قلعے بنا لے، چاہے کتنی حفاظتی اقدامات کر لے، چاہے کتنے ڈیفنس کی جو ہے کام کر لے، بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ذرا یہ بتا تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اپنے مالک سے جدا کر دیا، جس نے تجھے اپنے رب سے جدا کر دیا، جس نے مالک حقیقی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے کھڑا کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، بتا نا ذرا، مجھے بھی تو پتا چلے کہ تو کس کے کہنے پر میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. مال کی وجہ سے بے وفائی کر رہا ہے، المال والبنون، اولاد کی وجہ سے کر رہا ہے، زینت الحیات الدنیا. یہ دو چیزیں ہیں. تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس بنگلہ ہے، تیرے پاس کوٹھی ہے، تیرے پاس گھر ہے، تیرے پاس اولاد ہے، تیرے پاس جو ہے نوکر ہیں، تیرے پاس چوکر ہیں. یہ تمام تر چیزیں یا دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے واہ واہ، دنیا کا پروٹوکول، یہ خادمین کا، یہ ملازمین کا تیرے آگے پیچھے چلنا، یہ تمام تر چیزیں تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے. اس نے تیرا کام نہیں کرنا، یہ تیرے ساتھ نہیں چلے گی، یہ سب تیرے ساتھ کے یہاں ہی رہ جائیں گے. اللہ اگر مال بھی کام نہیں آ رہا، اولاد بھی کام نہیں آ رہی، گھر بھی کام نہیں آ رہا، پیسہ بھی کام نہیں آ رہا، تو پھر کون سی چیز ہے جو مجھے فائدہ دے سکتی ہے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا والباقیات الصالحات، تیرا کام کرنے والی چیز، تیرا کام آنے والی چیز صرف اور صرف تیرے نیک اعمال ہیں.
تیرے صالح اعمال ہیں، تو نے جو دنیا کے اندر کمایا ہوگا وہی تجھے لوٹایا جائے گا۔ تو سنتا نہیں، تو یہ کیسے بھول گیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ مر جاؤں گا، مٹی میں چلا جاؤں گا، دبا دیا جاؤں گا، چھوڑ دیا جاؤں گا، ختم کر دیا جاؤں گا، سب چیزیں رہ جائیں گی۔ تو یہ کس طرح بھول سکتا ہے؟ تیرے جنازے کے اوپر آنے والا ہر فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، ہزار کی تعداد ہو یا لاکھوں کی تعداد میں، وہ یہ پکار پکار کر کہہ رہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے اللہ، تو وہ رب ہے کہ جس نے اس مٹی سے اس سے پیدا کیا، اور یا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم سب مل کر دوبارہ اس کے اندر اس کو لوٹا رہے ہیں۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو مالک ہے، تو قادر ہے، تو اسی مٹی کے ساتھ بیچ سے دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ کیسے بول رہا ہے؟ کیسے یہ تو بھول گیا؟ کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس بات پر اعتراض کیا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کون ہے ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے اجداد، ہمارے جو ہے خاندان والے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا، کوئی زندہ نہیں ہوا، کسی کی قبر نہیں پھٹی، کسی کی قبر سے آواز نہیں آئی۔ تو قرآن نے بڑے پیارے انداز سے کہا، اے لوگو ان کو بتا دو، اللہ فرماتا ہے انہیں بتا دیا میرے محبوب، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ قسم ہے لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بنفس اللوامہ، قسم ہے نفس اللوامہ کی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کو کسی بات پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بات پر قسم کھائے یا اللہ کسی بات پر قسم کھا کر بتائے کہ یہ ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے مضبوط ہونے کو، اس کے قوی ہونے کو، اس کے خوفناک ہونے کو بتا رہا ہے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بنفس اللوامہ، قسم ہے نفس اللوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس نہیں کیا جائے گا، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لوگوں سنو، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ جب اٹھائے گا تو تمہاری ان انگلیوں کے پوروں کو درست کرا کے دکھائے گا۔ یہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے ہوں گے، یہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے ہوں گے۔ تم کیسے بھول گئے ہو؟ تم کیسے رب کو جو ہے اپنے بھول گئے؟ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، رات کو انتقال ہوا، نبی کی لخت جگر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما رہی ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو علی نہیں پتہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، رات کو دفن کر دینا، صبح لوگوں میں یہ اعلان کر دینا کہ ایک دنیا کے اندر بوجھ تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات کہ نبی کی بیٹی جس کے لیے اپنی چادر، جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جس کو یا ایھا المدثر کہا، وہ چادر بچھائی اور بیٹی کو بٹھایا، وہ بیٹی کے جو دروازے سے اندر آ رہی ہے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پر بوسہ دے رہے ہیں، ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، اور بیٹی کو اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں فاطمہ میں تیرے ساتھ سب سے پہلے ملنے والا ہوں۔ اور وہی فاطمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد دنیا سے تشریف لے گئی اور اپنے باپ کے ساتھ جا ملی۔ ایسی محبوب بیٹی جو جنت میں عورتوں کی سردار، جو حسن حسین کی ماں، جو علی کی بیوی، وہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ فرما رہی ہیں کہ لوگوں سے کہنا ایک بوجھ تھا دنیا میں جو چلا گیا، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا اللہ کو منہ دکھاتے ہیں۔ اور انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جنازے کو کندھا دیا، قبر تک لے کر پہنچے،
اور قبر تک پہنچتے وقت جب دفن کرنے لگے تو وہ دل وہ نہیں برداشت کر سکا اس لمحے کو، دکھ میں قبر کے کنارے کھڑے ہو کر مخاطب کیا قبر کو، اے قبر تجھے پتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ نبی کی لخت جگر ہے، یہ علی کی بیوی ہے اور یہ حسن حسین کی ماں ہے، یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے، ابو ذر یہاں شجرہ نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں شجرہ نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی بیٹی ہے، یہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کس کی ماں ہے، یہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کس کی بیوی ہے، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یوں ہاتھ میں دے دیا جائے گا نامہ اعمال، یوں دے دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا، پڑھ اس کو کیا لکھا ہے، پڑھ۔ اور آج سب سے بڑا حادثہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، سب سے بڑا ہے جو ہے حادثہ یومئذ تحدث اخبارها، دوسرا بڑا حادثہ زمین خبریں بیان کر رہی ہے۔ آج زبان پر مور لگا دی گئی، آج مولوی صاحب زبان سے نہیں بول رہے ہیں، آج مولوی صاحب کے ہاتھ بول رہے ہیں، آج ان کے کان بول رہے ہیں، آج ان کی آنکھیں اس کے خلاف، آج پاؤں خلاف، آج پیٹ خلاف، آج جگہ خلاف، آج ہر ایک چیز خلاف، اور یہ اس حد تک پہنچ جائے گا، کہے گا اے میرے اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، تو مجھے معاف کر دے، بس میں اس پر بھی راضی ہوں۔ میری اولاد کو جہنم میں ڈال، میرے رشتہ داروں کو ڈال، میری بیوی کو ڈال، میرے بچوں کو ڈال، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، میری جان بچ جائے، میں بچ جاؤں۔ ایسا مرحلہ سامنے آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے ہمارے سامنے۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہی تھا، اصلاحی مجلس اور فکر آخرت کی مجلس، اور اس کے اوپر ایک بڑا اللہ کا انعام کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں شب برات کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ اس برات کی برکت سے ہم سب کے اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بڑی بابرکت رات ہے، بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیغام اس امت کو تھے، وہ یہ تھے کہ جو دنیا سے جاتے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے وما ملکت ایمانکم، کہ میرے بعد میری امت کے غریبوں پر ظلم نہیں کرنا، امت کے غریبوں پر، اس میں مسلمان نہیں، اس میں غیر مذہب والے بھی، اس میں غریب، اس میں نیچی ذات، بڑی ذات، اعلیٰ ذات، سب کا جو ہے وہ معاملہ صاف کیا اور یہ کہا میرے بعد میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ آج کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد جو ہے جنت البقیع تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد قبرستان پر دعا کی، اور کمال کی بات یہ کہ اس قبرستان میں جا کے دعا کر رہے ہیں کہ جس قبرستان میں ابھی تک ان کا کوئی بھی دفن نہیں ہوا ہے، حضور کا رشتہ دار اس قبرستان میں کوئی بھی دفن نہیں تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہاں جا کر کس کے لیے دعا کی، ہچکیاں بن گئی، یا اللہ میری امت یہاں مدفون ہے، یا اللہ میری امت یہاں مدفون ہے، میری امت کے لوگ مدفون ہوں گے، میری امت کے اوپر یہ حالات ہیں، میری امت پر تکلیف نہ آئے۔ اور یہ دعا کر کے حضور علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لائے، نوافل پھر ادا کیے۔ اب چونکہ اس رات کی نسبت پر کوئی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اپنی عبادات ہیں، وہ عبادات یہ ہیں کہ انسان صلاۃ التسبیح پڑھے،
صلاۃ التوبہ پڑھے، درود پاک پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن کریم پڑھے اور اپنے گناہوں پر اپنے رب سے متوجہ ہو کر محاسبہ کرے، اپنے گناہوں پر متوجہ ہو کر محاسبہ کرے۔ اور ایک بات اور اپنی نوجوان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب انسان کوئی گناہ یاد کر کے اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے کسی گناہ کو یاد کر کے توبہ کر دیتا ہے تو اب اس کو جو ہے یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں نے جس گناہ کے اوپر توبہ کی ہے اللہ نے میرے یہ گناہ معاف کر دیا ہے، اللہ نے یہ میرا گناہ معاف کر دیا۔ میرے محبوب کا فرمان، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے آپ کی امت کا 80 سال کا 90 سال کا بوڑھا جب پہلی بار میرے در پر آتا ہے اور میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ ہو کر مجھے پکارتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے اللہ، جب آپ کو کوئی گنہگار بندہ یاد کرتا ہے تو یا آپ کا کوئی نیک بندہ آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ، جب میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی ایک بار، اور جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 2 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کتنا پیار ہے اللہ کا، کتنی محبت ہے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ میرے سوا تمہیں کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، میرے سوا تم کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ غلطی ہو گئی تھی، بھول گیا تھا، معاف فرما دیجیے، تو اللہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اب جو اصل بات وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس گناہ کے اوپر لذتیں لینے کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہے میں نے یوں کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے فلاں کیا۔ اب چونکہ اس نے ان تمام گناہوں سے معافی مانگ لی تھی، اس کے باوجود یہ گناہ اس نے دوبارہ یاد کیے تو اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس نے جو ہے گویا اعتراض کی جو کر کے انگلی اٹھائی کہ معاف کرنے کے باوجود بھی میں ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے یہ تیرا اور تیرا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر میرا کوئی بھی معاملہ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ تو یا یہ ذہن میں گمان لانا کہ میں نے توبہ کر لی اور ہو سکتا ہے یہ ابھی تک گناہ معاف نہ ہو، تو اللہ کے اوپر اعتراض کی یہ بات ہے کہ اللہ کے اوپر تو اس کا یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تیری توبہ پر میں معاف کر دیتا ہوں، تو اس کو ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے میرا گناہ معاف نہ ہو۔ تو اس لیے جس گناہ پر توبہ کی جائے اس گناہ پر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اب اس گناہ کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے 80 سال کا 90 سال کا بوڑھا ہو کر جب پہنچتا ہے تو مجھ سے آ کر کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تو آتا اس حد تک ہے کہ اس کے گلے کی سانس اب اٹکنا شروع ہو گئی ہے، گلے کا گھنگرو بجنا شروع ہو گیا، وما لم یغرغر، اب اس کے گلے کا گھنگرو بج گیا، اب یہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، غفرت لک ولا ابالی، میں فوراً معاف کر دیتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ مہربان رب ہے، یہ مہربان رب ہے۔ پھر فرمایا اس کے دن کا روزہ
اس روزے کو جمہور، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس جو ہے دن کے روزے کا رکھنا گویا اس سال کے پچھلے شب برات سے اس شب برات تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا، جب کوئی آفر لگ جائے کہ یار آپ کو یہ جو ہے 1000 کی چیز 500 روپے میں سیل پر مل رہی ہے تو یہ جو ہے آپ خرید لیں، تو ہمارا سارا طبقہ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، یار اچھی چیز ہے، سیل پر مل رہی ہے تو سارے لے لیتے ہیں۔ یہ ہر روز نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی پیکیج اس امت کو دیے ہیں۔ وہ سال کے اندر چند راتیں ہیں جس میں ایک شب برات، ایک لیلۃ القدر اور عیدین کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب برات والے دن میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار کے برابر، اعداد کے برابر اس امت کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اور بنو کلب کتنا بڑا قبیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے صرف 2 پہاڑوں کا اشارہ کیا، اس پہاڑ سے اس پہاڑ کے درمیانی جگہ کے اندر بنو کلب کی بکریاں کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، اس ہر بال کے برابر اس امت کے فرد کی میں مغفرت کرتا ہوں۔ گویا اللہ آج عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آ کر پکار کر کہتا ہے، اے میرے بندے کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگ لے، اے میرا بندہ کوئی ہے جو مجھ سے جو ہے آج گناہوں کی معافی کروا لے، کوئی ہے میرا ایسا بندہ جو آج جو ہے مجھ سے اپنی تمام ضروریات کو پورا کروا لے، کوئی ہے میرا بندہ جو آج مجھ سے میری محبت کو مانگ لے، مجھ سے میری محبت کو مانگ لے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین محبت کا مل جانا وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ رب العزت کی محبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کی محبتوں کی لذتیں جو ہے چکھ چکے تھے، مل چکی تھی، تبھی تو بچوں کو یتیم کروانا ایک آسان سی بات، تبھی تو بیویوں کو بیوہ کرانا آسان بات، تبھی تو ماں باپ کی اولادوں کو ذبح کروا دینا آسان سی بات۔ ورنہ کون ہے جو بچوں کو ذبح کروا دے؟ کون ہے کہ جو یہ دیکھے کہ ہماری اولادوں کے ساتھ میزوں پر لٹکے ہوئے ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر سے 2 لقمے اٹھا کر جنت میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لقمے میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ 2 روپے بس؟ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، صدیق وہ اللہ کی لقمہ ہے، تو کتنے لوگوں کو اس میں لا کر جنت میں ڈالتا ہوگا؟ یعنی بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر سے آج لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈالتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج کی رات پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو فقیر کرنا ہے، کس کو نوکری دینی ہے، کس سے چھیننی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کی اولادیں چھیننی ہے، کس کو بے اولاد رکھنا ہے، کس کو بیماریاں دینی ہے، کس کو خوشی دینی ہے، کس کو غم دینے ہیں۔ تمام تر ریکارڈ آج اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ہے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ میں آج کی رات اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ جب میرا دنیا سے جانا اللہ کے ہاں لکھا جائے تو میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، غافل نہ ہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اس حال میں ہوں، یا میرا جب دنیا سے جانا لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ہمارا کمال کا معاملہ یہ ہے کہ آج کی رات بھی ہم عیاشی میں پٹاخے اور جو ہے عیاش پرستی کی چیزیں، گانے اور نوجوان گیمیں
اور اس طرح باہر روڈوں پر گھوم کر باتیں گپیں اور جو ہے لغو باتیں فضول باتیں اس میں تمام تر رات گزار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے شب منائی ہے اور پوری رات غافلوں کی لسٹ میں شامل رہا. اور آج جب اس کی تقدیر لکھی جا رہی, جب اس کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور یہ غافلوں کے صف میں کھڑا ہوا. اور کمال کی بات یہ کہ آج کی رات تمام تر چیزیں لکھی گئی اور یہ انسان, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتے آسمان پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں اور یہ اس طرح دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں کہ آج کی رات جس بندے کا نامہ اعمال میں اور اللہ کے رجسٹر میں یہ چیز لکھی جا چکی کہ اس نے اس سال کے اندر مرنا ہے, اس کا کفن بھی پہنچ چکا ہوتا ہے, اس کا رزق بھی ختم کر دیا ہوتا ہے, اس کے لیے فرشتے موت کی تیاری بھی, روح قبض کرنے کی تیاری میں بھی لگ چکے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی مصروفیات میں لگا ہوتا ہے اور فرشتے اس کو میت کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھو وہ مردہ جا رہا ہے, وہ دیکھو وہ مردہ جو ہے کاموں میں مصروف ہے, وہ دیکھو یہ مردہ ہے, اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر کہا, لوگوں تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب تمہارے موت پہنچ چکی ہوتی ہے, تم گھروں کو بنانے کے اندر لگے ہوتے ہیں اور یہ گھر تمہیں اپنے اندر سے نکالنے میں لگے ہوتے ہیں. اب انسان فیصلہ کر لے کہ کیا کرنا ہے. اور آج کی رات جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میں بنو کلب کی بکریوں کی جو ہے تعداد کی, جو اس کے بالوں کی تعداد کے مقدار پر لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں, آج کی رات کی 5 ایسے لوگ ہیں کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے. 5 لوگ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے. اس میں سب سے پہلا شخص ہے مشرک, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا. الکبریاء ردائی, بڑائی میری چادر ہے, میری چادر, اس سے حصہ کسی کو نہیں دوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے کوئی اللہ کے بغیر معبود, نہیں ہے کوئی مشکل کشا, نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا, نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا, نہیں ہے کوئی بیوی دینے والا, نہیں ہے کوئی بچے دینے والا, نہیں ہے مارنے والا, نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر اولاد دینے والا, نہیں ہے کوئی چھیننے والا, نہیں ہے کوئی شفا دینے والا, نہیں ہے کوئی رزق دینے والا. یہ لفظ لا الہ ایک 2 دھاری تلوار ہے جو زبان سے نکلتے ہی یہ ضرب لگاتی ہے, الا اللہ, کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے. میں آج کی رات بھی مشرک کی جو ہے مغفرت نہیں کی جاتی. دوسرا, شراب کا عادی, مسلسل شراب پینے والا. بعض مورخین نے جو ہے بے عدد جو ہے لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے 7 جہنم میں جانے کے لیے لکھا, لیکن 5 یا 7 لوگوں کے لیے تو واضح طور پر لکھا کہ ایک شرابی کے ساتھ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. بنانے والا, اس میں 7 شریک, دیکھنے والا, لانے والا, ساتھ پلانے والا, ایک کے ساتھ. فرمایا جو بیچ میں اس نے پی, توبہ کر لی, چھوڑ گیا, وہ نہیں. جو مسلسل شراب کا عادی ہے, آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. تیسرا, ماں باپ کا نافرمان, ادنا صدیقہ واقصى اباہ اطاعت زوجہ واقع امہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا, ادنا صدیقہ, دوست کو گلے لگائیں گے, واقصى اباہ, باپ کو دھکا دیں گے, اس کو دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالیں گے, اس کو دیکھ کر نفرت کریں گے, اس سے مسکرا کر بات نہیں کریں گے, اس سے اچھا سلوک نہیں کریں گے, اس سے محبت سے بات نہیں کریں گے. یہ باپ ترس جائے گا, یہ ماں ترس جائے گی کہ مجھ سے کوئی محبت کے ساتھ بات کرے. یہ باپ اور یہ ماں ترس جاتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کے ساتھ بات کرے, لیکن اطاعت زوجہ,
بیوی کی فرما برداری کرے گا وَأَكَّ أُمَّهُ اور ماؤں کو دھکے دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے بڑی نافرمانی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹا نافرمان ہوتا ہے، اس کی فطرت میں ہے، لیکن بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ فرمایا آج کی رات ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایک شخص کشمیر سے چلا، ہمارے پونچھ سے چلا، یا یہاں سے نکلا اور سفر میں یہاں سے گیا، سعودی عرب جا رہا ہے، باہر کسی ملک میں جا رہا ہے، اور ماں پیچھے سے فون کر رہی ہے، فون لگایا ہوا ہے، بیٹا کہاں پہنچے ہو، کھانا کھا لیا، سفر کیسا رہا، اچھا ہے، پہنچ گئے ہو، پہنچ گیا، اچھا کھانا کھا لیا تھا، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب یہ سب چیزیں اس کو پتا ہیں کہ میرا بیٹا گھر سے نکلا اور باخیر و عافیت سفر تک پہنچ گیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ دیر اور بات کر لوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے اور صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں آواز لگاتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ ایسی ماں، یہ ایسا باپ کہ جس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اپنی جوانی گال دی، اپنا بڑھاپا اس کو دے دیا، اپنی ہڈیاں گل گئی۔ اکثر نوجوان ہیں، اب دیکھیں آپ کے ماں باپ، کوئی کمر کا مریض، کوئی گھٹنوں کا مریض، کسی کو نظر نہیں، کسی کے ہاتھ بڑھاپے میں کانپنا شروع ہو گئے، کوئی لاٹھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ جوانی میں تمہارے لیے جو ہے محنت کر لی، اب ان کے اعضاء کام نہیں کر رہے۔ یہ ماں باپ ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صرف نافرمانی نہیں کر رہا ہے، آقل والدین، جب زبان کھولتا ہے، آگ کہتے ہیں چیرنے کو، پھاڑنے کو، جب زبان سے لفظ نکالتا ہے تو ماں باپ کے کلیجے کو پھاڑ دیتا ہے۔ لا تقل لہما اف، اے لوگو جب تمہیں تمہارا ماں یا تمہاری باپ تمہیں بلائیں تو اگر تمہیں آواز دی ماں یا باپ نے، تمہیں یہ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لا تقل لہما اف، کہ تم ان کے سامنے یہ کرو۔ ہمارے یہاں نا ماحول ہے، باپ نے بلایا یہ کرو، یہ ایسے ناک چڑھا لیتے ہیں۔ لا تقل لہما اف، لوگو اف نہیں کر سکتے، اگر اف بھی کیا تمہارے نامہ اعمال پر پانی پھیر دوں گا، آگ لگا دوں گا، کچھ نہیں ملنے والا۔ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اور باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اسے کھولو، چاہو بند کر دو، چاہو مسمار کر دو، چاہو آخرت کو بنا لو۔ آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون؟ آقل للوالدین، ماں باپ کا نافرمان، دکھ دینے والا۔ کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے، جوانی بھی ہے، غصہ بھی ہے، تو اگر بیچ میں کہیں اچانک اپنے ماں باپ کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، یہ نہیں اس زمرے میں آئے گا، لیکن جب کبھی ایسا بھی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑ جایا کرو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی مشہور ترین صحابی ہیں، بیوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، علقمہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے لے کر چلو۔ جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا ماں ناراض ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ماں ناراض ہے۔ کہا اس کی ماں کو بلاؤ، یا میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ ماں کو بلایا گیا، کہا معاف کر، نہیں کرتی۔
کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی عبادت سے مجھے کوئی جو شکوہ ہے، نہ اس کے جو ہے دین سے مجھے کوئی شکوہ ہے، نہ اس کی جو ہے اخلاقیات کی وجہ سے کوئی جو ہے مسئلہ ہے، نہ اس کے رہن سہن سے مجھے کوئی مسئلہ ہے، بس ایک شکوہ ہے، جب یہ بولتا ہے تو میرے کلیجے کو چیر دیتا ہے، جب یہ بولتا ہے تو میرے کلیجے کو چیر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لکڑیاں لاؤ اور لکڑیاں جمع کرو، ہم علقمہ کی جو ہے اسی حال میں اس کو آگ لگائیں گے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے کو تم زندہ جلا رہے ہو؟ تو کہا جب اماں آپ معافی نہیں کر رہی ہیں تو یہ دنیا سے جائے گا جہنم میں جلے گا، بہتر ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے جلا دوں، وہاں تو بچ جائے گا۔ کہا نہیں، بیٹے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی، میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر سے یہ جملہ نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا سے تشریف لے گئی۔ یہ صحابی رسول ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ دفن کر کے حضور علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے۔ کہا لوگوں، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، اس کے لیے دائمی جہنم ہے، دائمی جہنم، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے۔ جب تک کہ اس کو یہ معاف نہیں کریں گے تب تک اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ مریں گے تو دیکھیں گے، قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے۔ کس نے دیکھا آج تک؟ کون کسی کے پاس گیا آج تک؟ اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ماں کے دائیں طرف اور باپ بائیں طرف دفن کیا ہو، ماں بائیں طرف دفن ہو، درمیان میں اس کے بیٹے کو دفن کیا جائے، رب کعبہ کی قسم وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنا حال نہیں سنا سکتا، وہ اپنے ماں باپ کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا تو وہ جانتا ہے، یا تو اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جو آسمان پر بیٹھا رب ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی مان نہ کرنا، کبھی جو ہے پیسے پر مان نہیں کرنا، کبھی عزت پر مان نہیں کرنا، کبھی جو ہے کبھی اپنے کسی عہدے پر مان نہیں کرنا، کبھی گھر کے اوپر مان نہیں کرنا، کبھی کسی چیز پر تکبر نہیں کرنا۔ اور اس میں چوتھا شخص یہی لکھا ہے کہ جو آدمی حسد کرنے والا ہے آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، حاسد کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ کسی چیز کے اوپر جو ہے اترانا نہیں ہے۔ پنجابی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑے مشہور جو ہے الفاظ لکھے ہیں، اور شاید یہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں۔ وہ یہ کہ سرگودا میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور دریا میں کہیں بہتا بہتا لاوارث لاش جو ہے آ کر سرگودا کے قریب پہنچی، پڑوسی ملک میں کتابوں میں لکھا ہے۔ تو فرمایا کہیں کسی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اعلان کروایا کہ ایک لاوارث لاش ہے، اس کے لیے کفن دو، اس کے لیے چندہ کیا، جنازہ پڑھایا، دفن کیا۔ چند دن کے بعد خبر ملی کہ یہ یہاں کے بڑے رئیس خاندان کا آدمی تھا، اس کی 4 بیویاں تھیں، بچے تھے، بینک بیلنس تھا، یہ وڈیروں میں سے تھا، لیکن جب مر رہا ہے تو کفن چندے کا مل رہا ہے، مال اولاد کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تو یہ تمام تر چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے یہاں لکھا وارث مان نہ کریے وارثاں دا، رب بے وارث کر کے مارتا ہے۔ رب جب مارنے پر آتا ہے تو بے وارث کر کے مارتا ہے۔ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہوگا، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو حلق میں پانی دوسرا ڈال رہا ہوتا ہے، اور اللہ حلق سے پانی اتارنے نہیں دیتا، یہاں سے ڈالتے ہیں ادھر سے بہ جاتا ہے، ادھر سے ڈالتے ہیں ادھر سے نکل جاتا ہے۔ کوئی نرم چیز غذا اپنے جو ہے نا اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے بیٹیاں، بیٹے، بہویں، ماں، بیوی، کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے حلق سے اتر جائے، کوئی حلوہ، کوئی نرم چیز اس کے گلے میں ڈال دی جائے، اسی وقت جو ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، دوسرے اس کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ چیز باہر نکالتے ہیں۔ یہ ہے لاوارث کر کے مار رہے ہیں۔
یہ ہے لوارث کر کے مار ولا تمشی فی الارض مرحا ولن تبلغ الجبال طولا. تو کیا اکڑ کر چلتا ہے؟ تو ایڑی مار کر چلتا ہے. کیا تیرا ایڑی مار کر چلنا زمین کو پھاڑ دے گا؟ یا تیرا اکڑ کر چلنا ان پہاڑوں سے پرلی طرف کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ اکڑ کر چلنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسرائیل کو کہا جا اس کو پکڑ پونک سے اور اس کے ناخنوں سے اس کی روح کو توڑ توڑ کر نکال اور اس کی جو ہے اس کی ٹانگوں کو توڑ توڑ کر اس کے گھٹنوں کو توڑ توڑ کر اس کی جان کو نکال تاکہ میں اس کو دکھاؤں کہ تو جو ہے ایڑی مار کر چلتا تھا. مجھے آج یہاں سے ہل کر تو بتا میں تجھے دیکھوں تیری کیا اوقات ہے. ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشی فی الارض مرحا. ایڑی مارتا ہے پھاڑ دے گا اس کو. اسی ایڑی کو پکڑ کر آج اس کی روح کو قبض کیا گیا, آج اس کے روح کو نکالا گیا. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر اس کو جو ہے پکڑے ہوئے کوئی دوسرا, اگر کوئی اس کو روح نکلتے ہوئے اس کو پاس بیٹھے فرشتے اس کو جکڑ کر نہ رکھیں تو اس کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے لوگوں کو تیروں اور تلواروں سے یہ قتل کر دے, مار دے. یہ یہاں سے اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جائے. یہ کس اذیت کے ساتھ جو ہے اس کی جو روح کو نکالا جا رہا ہے. کوئی آسان بات نہیں ہے. فرمایا آج کی رات چوتھا وہ شخص کہ جو حسد کرنے والا ہے, جو جھلنے والا ہے, آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی. تو کیوں حسد کرتا ہے؟ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے, اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو اس میں تیرا تو اس نے کوئی نقصان نہیں نہ کیا. تجھ سے تو کوئی چیز اس نے نہیں چھینی, اس کو تو نے کوئی چیز نہیں دی. الٹا اگر تو اس کو دیکھ کر دو جملے کہہ دے ماشاء اللہ اور بارک اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں جب اس نے اس کے مال کو, اس کی گاڑی کو, اس کے گھر کو دیکھ کر کہا ماشاء اللہ, تو جب اس کی گاڑی کو دیکھ کر کہا ماشاءاللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ساتھ میں اس نے کہا بارک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود اس بات کو مستحکم اللہ کر رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ جب یہ کہتا ہے بارک اللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے ذرا یہ تو بتا اس کے پاس یہ گاڑی ہے, اس کے پاس ایسا گھر ہے, اس کے پاس ایسا جانور ہے, اس کے پاس ایسا اچھا فون ہے؟ اللہ اس کے پاس تو نہیں ہے. فرشتوں گواہ رہنا جب تک اس کو دے نہ دوں تب تک اس کو موت نہیں دوں گا. کیا تمہارا خرچ ہوا, کیا میرا خرچ ہوا؟ دو جملے کہنے پر ماشاءاللہ بارک اللہ. اب آگے یہاں سے کوئی نکل رہا ہے, کسی نے اچھے کپڑے پہنے, میں یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کروں اسے کہاں سے لائے, اس نے کیوں لائے, یہ ایسا کیوں پہنتا ہے, اس کے پاس یہ کہاں سے آیا, یہ کدھر سے آیا. اللہ کے ذات کی قسم اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. الٹا میرے گناہ جو ہے, الٹا میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں اور اس کے اٹھا کر میرے نامہ اعمال میں ڈالے جا رہے ہیں اور میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. گویا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر اس کی بنسبت میں یہ کہہ دیتا ماشاءاللہ بارک اللہ تو یہ چیز مجھے بھی مل جاتی. اس میں ایک چیز اضافہ ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے من زہی کا زہی کا حدیث ہے, جو جس پر ہنسا اس کے اوپر ہنسا جائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی. میں نے ان کی غیبت کی, ان کی آبرو ریزی کی, ان پر بہتان لگایا, ان کے گھر کی کوئی بات نکالی وہ جھوٹی تھی اور میں نے اس کو جو ہے لوگوں میں عام کر دیا. اس کی جو ہے میری بیٹی ایسی ہے, اس کی بیوی ایسی ہے, اس کا بھائی ایسا ہے, یہ ایسے عمال کرتا ہے, یہ ایسا کرتا ہے, یہ ایسا کرتا ہے. تو اگر یہ میں نے کیا تو مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک یہ میں تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ جاؤں. کتنا بڑا نقصان ہے. میں کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی کر رہا ہوں, میں کسی کی بہن کی آبرو ریزی کر رہا ہوں, میں کسی کے بھائی کے جو ہے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہوں, اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم یہ تمام چیزیں میرے ساتھ ہوں گی تب مجھے موت آئے گی, ویسے میں مر نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا 4 آدمی, 5واں وہ شخص آج کی رات نہیں معاف کیا جائے گا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لا تعلقی کرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, یہ اسی زمرے میں آتا ہے. آج کی رات اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لا تعلقی کرتا ہے. اور اس رشتہ داری کی لاج پالنے کی زندہ مثال ہمارے سامنے
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, हुजूर की जिंदगी है। हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में गोश्त बनता या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में गोश्त ज़बा होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रिश्तेदारों का, अपनी बीवियों का हिस्सा तकसीम करते तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी हिस्सा अलग करते और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचाते, उनके रिश्तेदारों में, उनके मायके में पहुंचाते, हालांकि अम्मा खदीजा दुनिया में नहीं थे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको बेहतरीन अखलाक के सांचे में डाला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस बूढ़ी औरत को याद करके क्या रोते रहते हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकल गए। आयशा खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे अपनों ने छोड़ दिया था, मैं ये कैसे भूल जाऊं उस औरत को कि जिसने मेरा उस वक्त सहारा जो बनी, जिसने मुझे उस वक्त थामा कि जब मुझे मक्के से निकाल दिया, जब मेरे रास्तों में कांटे बिछाए जाते, जब मेरे सर पर ओजरी रखी जाती, जब मेरे ऊपर जो है कूड़ा कचरा डाला जाता, जब मुझे अपने जो है रिश्तेदारों ने मुझसे लाताल्लुकी कर दी, जब मेरे लिए इनाम रखे के कत्ल करने के, जब मेरे पीछे दुश्मन मुझे कत्ल करने के लिए चलते थे, आयशा मेरा उस वक्त खदीजा ने साथ दिया, मैं कैसे भूल जाऊं। अब मशहूर वाकया है, एक बूढ़ी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी मोहम्मद नामी एक शख्स है मक्के के अंदर, जो लोगों का जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है, कलमा पढ़ा देता है उसी का हो जाता है, तो अपनी गठरी उठाई और निकलना शुरू हो गई, मैं मक्के को छोड़कर जा रही हूँ। आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़ी को देखा, अम्मा कहाँ जा रही हो? कहा बेटा तुझे नहीं पता मोहम्मद नामी शख्स आ गया है जो लोगों को दीन से हटा रहा है, जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है, तो मैं यहाँ से छोड़कर जा रही हूँ। अम्मा जान कहाँ जाना है? कहा फलां जगह जाना है। कहा अपनी गठरी दो, मैं उठाकर आपको वहां छोड़कर आऊंगा। है ऐसे अखलाक किसी और के? है कोई ऐसा कि जिन्होंने पत्थर मारे और ऐसे लोगों को माफ करना, ताइफ के अंदर से निकले, पत्थर मारे, जख्मी किया, आसमान की तरफ जो है निगाहें उठाई और अल्लाह तबारक व तआला से कहा, या अल्लाह आज मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया। आसमान के फरिश्ते 2 बार दहाड़े मार मार के, चीखें मार मार कर रोए हैं। एक उस दिन जब एक 80 साल का, 82 साल का या 90 साल का बूढ़ा इब्राहिम अपना घुटना रखकर अपने बेटे के जो है बालों को खींचकर उसके गर्दन के ऊपर छुरी चला रहा था। एक उस वक्त फरिश्ते दाढ़े मार मार कर रोए कि 86 साल की उम्र तक एक बूढ़ा आसमान की तरफ निगाह उठाए के दुआ करता, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे। जब फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, जब बशारत मिली, जब बेटा दे दिया, तो जब अल्लाह ने कहा मेरे रास्ते में ज़िबा कर, गर्दन से पकड़े, बाल खींचे और बाल खींचते जब छुरी चलाने लगे तो आसमान की तरफ निगाहें उठाकर जो है आंसू निकले और अल्लाह से कहा, अल्लाह आप मुझसे नाराज हो गए कि मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान ले रहे। फरिश्ते धाड़े मार कर रोए हैं। यार जो है 90 साल का बूढ़ा कांपते हाथों के साथ अपने सरमाए को अपने हाथों से ज़िबा कर रहा है। और एक उस दिन जो है फरिश्ते दाढ़े मार मार कर रोए कि जिस दिन ताइफ वालों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और जो है जख्मी किया, नालेन तर हो गए और पिंडलियों से फटकर खून निकल गया। और जब आसमान की तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें उठाई और ये कहा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे आज किस कौम के हवाले कर दिया। मैं अपनी आंखों से ये जगह देख कर आया, ताइफ के अंदर गया, मैंने वो मकाम देखा, रब्बे काबा की कसम जब उन वादियों से गुजरे तो वो दौर याद आ रहा था कि यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी रसूल ने अपने कंधों पर उठाया हुआ, लोग पत्थर मार रहे हैं, उतबा के बाग में जाकर रखा और उसके नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम जख्मी जो है, खून से तर पांव, खून से तर जिस्म, खून से तर हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा और बेहोश होकर उतबा
के बाग में रखा। वो उत्बा, वो शेबा जो नबी अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन, जब हुजूर अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा तो जो है चीख कर कहने लगा, आज ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ जुल्म कर दिया। जब दुश्मन देखकर तरस खाए, महसूस करो चश्मे तसव्वुर के साथ किस हाल से वो गुजरे होंगे। उस जगह गया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ सीना फट रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वादी में आपने हमारे लिए पत्थर खाए हैं, इस वादियों में आपने हमारे लिए जो है अपने खून के खतरे बहाए हैं। हम ऐसे बेवफा, हमने आपके दीन को नहीं संभाला, हमने आपकी शरीयत को नहीं थामा, हमने आपकी सुन्नत को नहीं थामा। या रसूलुल्लाह जब आप खड़े होंगे और हौज़ कौसर के ऊपर आप खड़े होंगे, जब मैदान महशर में मैदान के ऊपर, और हमारे मनहूसों के नामा अमाल हमारे बाएं हाथ में दिए जाएंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आप क्या कहेंगे कि मैं इनके लिए भूखा रहा, मेरे घर में 3-3 महीने खाना नहीं बना, मेरे घर में जो है फाके रहे, मैंने इनके लिए पत्थर अपने पेटों पर बांधे, मैं इनके लिए रोता रहा, मैं इनके लिए कुर्बानियां करता रहा, मैं इनके लिए बददुआएं नहीं की, मैंने ताइफ वालों के लिए बददुआ नहीं की, आज ये मेरे ही दुश्मन हो गए, आज ये मुझसे बेवफाई कर गए। यार उससे बेवफाई करो जो तुम्हारे साथ बुरा करे, ऐसे जफा करने वालों से वफा बनती है, जफा नहीं बनती। आसमान से फरिश्ते उतरे, आसमान से फरिश्ते उतरे और फरिश्तों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए, आज इन दोनों पहाड़ों को साथ मिलाऊंगा और मिलाकर इनकी मिट्टी से मिट्टी कर दूंगा, इनको कुचल कर रख दूंगा, आप एक बार जुबान से बोले भी तो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, फरिश्ते मुतवज्जे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे कि आज मेरा महबूब क्या कह रहा है, आज मेरे महबूब के जुबान से क्या जुमले निकलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने लब खोले तो कहा, अल्लाह ताइफ वालों को माफ फरमा दीजिए, अल्लाह इन ताइफ वालों के ऊपर जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए, इनके ऊपर फूल बरसा दीजिए, अल्लाह जिन्होंने मुझे अज़ियतें दी, या अल्लाह इनको रहमतों के साथ ढांप लीजिए। मेरे ईमानी भाइयों, क्या वो मरहला होगा, क्या वो ज़र्फ होगा, क्या वो दिल होगा कि जो इतनी तकलीफें देने के बाद भी जुबान खोले तो हमारे लिए भलाई का लफ्ज़ बोले, हमारे लिए खैर का लफ्ज़ बोले। अब आप ये फैसला करें कि इसके साथ वफा करें या जफा करें। इसके साथ कैसे जफा करनी बनती है। दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, 5 मिनट रह गए, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तशरीफ ले जाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, और दुनिया से जाते हुए जब हुजूर का जो है दफन करने का वक्त आया, हुजूर अलैहिस्सलाम को अम्मा आयशा के हुजरे में जब दफन करने लगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रखा हुआ था। उससे पहले हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वो जो है करीब वाली बीवी हैं कि जो हुजूर की खलवत और जलवत, हुजूर की जो है हर रात, हर दुआ, हर कुरान की आयत को समझने वाली, उसको जानने वाली, हर राज को संभालने वाली, जब दुनिया से तशरीफ ले गए पास बैठकर सहाबा फरमाते हैं, हमने अपने कानों से सुना कि ये फरमा रही थी, लोगों आज तुम्हारे दरमियान से वो शख्स चला गया जो तुम्हारे लिए हमेशा रोता रहा। लोगों आज वो तुम्हारे दरमियान से शख्स चला गया जिसने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। लोगों आज तुम्हारे दरमियान से वो शख्स चला गया जो तुम्हारे लिए रातों को रोता रहा। लोगों आज तुम्हारे दरमियान से वो शख्स चला गया कि जिसके पास में होते रही तुम्हारी दर्द की वजह से, तुम्हारी फिक्र की वजह से, तुम्हारे दर्द की वजह से इनका दिल जो है धड़कता था, कुड़न महसूस होती थी, तकलीफ महसूस होती थी। लोगों तुम्हारे दरमियान से वो शख्स चला गया कि जिसने खंदक खोदते हुए अपने पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे थे।
लोगों, आज तुम्हारे दरमियान से वो शख्स चला गया जो तुम्हारे हाथ कटने पर, तुम्हारी तकलीफ होने पर, तुम्हारे सर दर्द पर, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी जो नुकसान पर जो है भिलक जाया करता था, रो जाया करता था, तकलीफें उठाया करता था। आज तुम्हारे दरमियान से वो चला गया। लोगों, आज के बाद तुम किसको अपना हाल सुनाओगे? आज के बाद तुम मस्जिद नबी में किसके पास आओगे अपने दर्द लेकर और ये कहोगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ ये हो गया? लोगों, आज वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वापस आया, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी, बैठे हुए मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, अली, मेरे बाबा के ऊपर मिट्टी डाल दी, मेरे बाबा के ऊपर मिट्टी डाल दी, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुम्हें तरस नहीं आया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने फातिमा की इस बात को सुना और बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो मैंने कहा, फातिमा, हमें ये हुक्म अगर ना दिया होता तो हम ये कैसे कर सकते थे? दुनिया से वो शख्स चला गया है जो हमारे लिए रोता रहा, हमारे लिए इन रातों को भी हमारे लिए दुआएं करता रहा, जो इन रातों में भी हमारे लिए दुख दर्द में रहा, हमारे लिए तकलीफों में रहा, हमारे लिए दर्द सहता रहा, हमारे लिए परेशानियां सहता रहा, हमारे लिए जो है तकलीफें और तंगियों में रहा। तो हमने सब ने मिलकर, एक की बात नहीं, हम सब ने मिलकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर खंजर चला दिए। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मेरे शेख हुआ करते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, खुतबात में कहा, मेरे पास एक शख्स आया, उसने मुझे ख्वाब बताई, उसने कहा, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना जख्मी था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने के ऊपर जख्म थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? तो फरमाया, जब मेरी उम्मत में मेरा उम्मती मेरी सुन्नतों को तोड़ता है, मेरे हुक्मों को तोड़ता है, तो मेरे सीने के ऊपर ज़रब लगती है, मेरे सीने के ऊपर ज़रब लगती है। जब मेरा नामा अमाल पीर के दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया जाता है, मेरे बाप का नाम लिया जाता है, मेरे दादा का नाम लिया जाता है और मेरा नामा अमाल पेश किया जाता है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक नशिस्त हो या बर्खास्त, उठना हो या बैठना, सोना हो या जागना, सारे का सारा मेरे महबूब के तरीकों से हटकर है। तो खुद सोचो क्या गुजरती होगी, खुद सोचो क्या गुजरती होगी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री हुई तो वहाँ जब वो जो है पाकिस्तान के एक शायर हैं, उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने वो लिखा हुआ था कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे, दरबार में दो यार नहीं देख रहे, कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब वहाँ खड़े होकर जब वफा करने वालों की तारीख को देखा तो फिर पता चला दुनिया में अल्लाह के महबूब के साथ वफा करने का कितना बड़ा सिला मिलता है कि दुनिया में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ हाथ मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले और ये अल्फाज कहलवा कर गए, मैं अबू बकर उमर आए थे, मैं अबू बकर उमर गए थे, मैं अबू बकर उमर ने ये किया, मैं अबू बकर उमर आएंगे, मैं अबू बकर उमर जाएंगे। दुनिया में ये कहते रहे, दुनिया से तशरीफ लेकर भी गए तो साथ अपने इन्हीं दोस्तों को सुला लिया। ये एजाज हुआ करता है। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में फलाह चाहते हो, और ये जो 5 लोग मैंने बताए हैं, इन 5 का मुर्तकिब अगर मेरे आपके दरमियान कोई है तो रब्बे काबा का वास्ता देकर कहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अपने जो है अपने गिरबान में मुंह डालकर मुहासबा करके तौबा कर लीजिए। और तौबा करने के ऊपर अल्लाह तमाम गुनाह माफ करता है। और तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। अगर तौबा नहीं करेंगे और इस अज़म के साथ कीजिए कि अल्लाह दोबारा
نہیں کریں گے تو نہیں معافی مل سکتی، چاہے ساری رات جاگتے رہو، حرم کے طواف کرتے رہو، کعبہ کے طواف کرتے رہو، روضہ رسول پر دعائیں کرتے رہو، سلام کرتے رہو، جب تک یہ 5 کام نہیں چھوڑو گے نہیں معاف کیے جاؤ گے۔ تو ارادہ کرتے ہیں سب سارے کے سارے ایک بار میرے ساتھ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یہ الفاظ جب انسان اپنی زبان سے اپنے سچے دل کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا